السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ مرکب کیا ہے، مفرد کیا ہے، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، مرکب تام کیا ہے، مرکب ناقص کیا ہے۔ پھر مرکب ناقص میں ہم لوگوں نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم کو مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو پریکٹیکلی وہی ہے، تو وہی ساری چیزیں ہم کو یہاں کرنی ہیں۔ یہ جو مرکب ناقص ہے اس کو میں بس توصیفی جو ہے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی، اچھا میں نے جی مرکب توصیفی ہو گئی، وہ اصل میں اوپر غلط لکھا گیا، مجھے یہاں لکھنا تھا توصیفی، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی کیسے ہوتا ہے اور کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں نے لکھا رجل صالح، ٹھیک ہے۔ تو میں نے رجل صالح لکھا، تو اس کے پہلے جز کو کہا جاتا ہے موصوف، ٹھیک ہے، موصوف کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صفت، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہم کتاب کی طرف پڑھتے ہیں۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی کہ اچھائی برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ رجل صالح، رجل فاسق، حجر اسود۔ تو اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ دو جز ہوتا ہے، اس میں سے جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ پہلے والے جز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے۔ یعنی رجل صالح یہ دو جز ہے، دوسرا جز جو ہے صالح یہ رجل کی اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہے، اسی لیے اس کو پورے جملے کو کہا جاتا ہے مرکب توصیفی، یعنی وہ مرکب جو اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہوں۔ تو یہاں پر صالح جو ہے یہ ایک صفت ہے، اچھا ہونا، اور یہ صفت کس کی ہے؟ رجل کی ہے۔ تو جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور جو صفت خوبی ہے، اچھائی ہو یا برائی، اس کو صفت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رجل کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے رجل موصوف اور صالح کی جو ہے وہ صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے مضاف الیہ کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ رول تھے جس کو سامنے رکھ کر کے ہم پہچان پاتے تھے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اسی طریقے سے موصوف صفت کو پہچاننے کے بھی کچھ رول ہیں۔ جو رول لکھے ہوتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں، ہم پہچان پاتے ہیں کہ اچھا یہ موصوف صفت ہے۔ اس کے کیا رول ہیں وہ آپ دیکھیں۔ رول نمبر 1، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور یہ ماؤس کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، جبکہ صفت بعد میں آتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اس کو دیکھیے، رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے، تو عربی میں موصوف پہلے آیا اور جو خوبی تھی وہ بعد میں آئی، لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا آدمی، تو اچھا صفت ہے وہ پہلے آ گیا اور آدمی موصوف ہے وہ بعد میں آ گیا۔ تو پہلا رول انہوں نے وہی لکھا ہے۔ دوسرا رول ہے اردو میں صفت، اچھا نہیں پہلا ہی رول ہے، اور دوسرا رول ہے صفت کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ ہوتی ہے۔ اگر صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ بالکل ایسے نہ سمجھیں، اس میں پریشانی ہو جائے گی آپ کو۔ آپ اس کو بالکل ایسے سمجھیں کہ موصوف صفت کے اندر 4 چیزوں میں برابری ہوتی ہے، واحد تثنیہ جمع میں، ٹھیک ہے۔ واحد تثنیہ جمع کا مطلب یہ ہوا کہ رجل اگر واحد ہے تو اس کی صفت بھی جو ہوگی وہ واحد، اگر رجلانی ہے یعنی کہ موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تثنیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جمع ہوگا تو وہ بھی جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے واحد تثنیہ میں۔ اگر رجلن پر پیش ہے
یعنی موصوف پر پیش ہے تو کیا ہوگا؟ صفت پر بھی پیش ہونا چاہیے. اگر موصوف پر رجلن پر جو ہے وہ نصب ہے تو کیا ہوگا؟ صالحن پر بھی جو ہے اب پھر نصب آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر موصوف پر کیا ہے؟ زیر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر بھی صالحن کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ یعنی صفت کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ زیر آ جائے گا. تو کس کس چیز میں برابری ہوئی؟ ہم نے دو چیزوں میں برابری کی. کس چیز میں؟ زبر زیر پیش ہونے میں، یعنی موصوف صفت بالکل زبر زیر پیش میں برابر ہوگا. اور پھر ہم نے کس چیز میں برابری کی؟ ہم نے واحد تثنیہ جمع ہونے میں برابری کی. اب تیسری جو برابری ہمیں کرنی ہے وہ کرنی ہے معرفہ اور نکرہ ہونے میں. معرفہ اور نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ عام چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے رجل کوئی آدمی، کتاب کوئی کتاب. اور نکرہ عام چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے رجل کوئی آدمی، کتاب کوئی کتاب. اور معرفہ کسی خاص چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معرفہ کی الگ الگ قسمیں ہیں. عام طور پر معرفہ الف لام لگا دینے سے معرفہ ہو جاتا ہے. تو رجلن اگر ہم نے لکھا یہاں پر، ٹھیک ہے، تو رجلن کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نیک آدمی. لیکن یہی اگر ہم رجلن کی پہلے الف لام لگا دیں تو اب رجلن تو رہے گا نہیں، اس لیے کہ اب تو اس پر پیش آئے گا. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم کو صالحن پر بھی الف لام لگانا ہوگا. صالحن کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موصوف صفت جو ہے وہ معرفہ نکرہ دونوں میں برابر ہوتا ہے. تو تین چیزیں ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے اس کو آپ کو یہ جاننا ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے. یعنی تین چیزیں برابری آپ نے دیکھ لیا. کون کون سی چیزیں؟ پہلی واحد تثنیہ جمع، دوسری زبر زیر پیش، تیسری معرفہ نکرہ، چوتھی ہے مذکر مؤنث. مذکر مؤنث کے بارے میں آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا. جیسے یہاں پر امرأتن ہے تو اب کیا ہوگا کہ امرأتن جب یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اب یہ صالحن نہیں رہے گا بلکہ اس کو بھی مؤنث بنانا پڑے گا. تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پر اس کو بھی صالحتن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چار رول ہیں موصوف صفت ہونے کے. کس کس چیز میں برابری ہونی چاہیے؟ پہلا واحد تثنیہ جمع میں، دوسرا زبر زیر پیش میں، اور تیسرا کس چیز میں؟ معرفہ نکرہ ہونے میں، اور چوتھا مذکر اور مؤنث ہونے میں. تو بس یہی چار چیزیں ضروری ہے. اس کے بعد جو یہاں رول ہے، رول نمبر 3 ہے، وہ رول نمبر 3 آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. صفت اگر جملہ ہو یعنی موصوف ایک لفظ ہو، جیسے یہاں پر رجلن ایک لفظ موصوف ہے، اس کا پوری کی جو ابوہ عالمن، یہ پوری ایک صفت ہے، یہ پورا جملہ ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ضمیر لانا ضروری ہے. تو موصوف یہ جو ہے ایک لفظ ہے، صفت پورا کا پورا جملہ ہے. تو صفت کے اندر جو ضمیر ہے یہ ہو، یہ موصوف کے برابر ہوگا. یعنی موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر کی، ضمیر مذکر کی ہوگی. یہاں موصوف مؤنث ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی ہوگی. بس یہ تیسرا رول ہو گیا. چوتھا رول آپ کو سمجھنا ہے جو تھوڑا ضروری ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. وہ کیا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. یہ چوتھا رول ہے. اور یہ پانچواں رول ہے، موصوف اگر مذکر عاقل اور جمع مکسر کی صفت ہو تو واحد یا جمع مذکر آتی ہے. اطفال صغیرۃ، رجال کبار. اب دیکھیے یہ دونوں کو میں ایک ہی لفظ میں سمجھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. پہلے سمجھیے عاقل اور غیر عاقل کیا ہوتا ہے. عاقل کہتے ہیں عقل رکھنے والے کو، سمجھدار کو، روح رکھنے والے کو، زندہ کو. اور غیر عاقل کہتے ہیں جو غیر جاندار ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل میں لیتا ہوں شجرتن. آپ کو پتہ ہے شجرتن مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے لیا شجرتن. شجرتن مطلب ہوتا ہے پیڑ. ٹھیک ہے. تو شجرتن جو پیڑ ہے یہ غیر عاقل ہے، یہ غیر جاندار ہے. تو اس کی جو صفت ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی. یعنی شجرتن جمیلتن ہوگا. ٹھیک ہے. تو جمیلتن میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر.
अभी क्या है कि शजरतुन वाहिद है तो जमीलतुन भी वाहिद है। अगर मैं यहाँ पर शजरतानी कर देता हूँ, तस्निया बना देता हूँ, उसके बाद भी इसके सिफत को तस्निया बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा वाहिद रहेगा। क्यों? इसीलिए कि शजरतुन माने पेड़ होता है और पेड़ गैर आकिल है, इसके पास अकल नहीं है। तो इसीलिए ये कायदा आपको याद रखना है। रूल आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि मौसूफ सिफत के अंदर 4 चीज़ों के अंदर बराबरी ज़रूरी है। पहला वाहिद तस्निया जमा, दूसरा मुज़क्कर मुअन्नस, तीसरा मारिफा नकेरा और चौथा ज़बर ज़ेर पेश के अंदर। ये पहला रूल। दूसरा रूल कि मुज़क्कर मौसूफ जो होगा अगर वो अकेला हो और सिफत पूरा जुमला हो तो सिफत के अंदर जो ज़मीर होगा वो मौसूफ के मुताबिक होगा। ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल ये है कि मौसूफ अगर गैर आकिल हो तो गैर आकिल जब होगा तो उसकी जो सिफत होगी वो हमेशा वाहिद मुअन्नस आएगी। ये 3 रूल है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका मौसूफ सिफत का मेरे अंदाज से अब बयान जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये मुरक्कब नाकिस की दौर किसे, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मुरज्जी, इसको समझने की अभी ज़रूरत आपको है नहीं। और अगर समझना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ये आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत छोटा है, ये सिर्फ 1 या 2 आते हैं मुश्किल से। बाकी जो तमरीन है ये तमरीन मैं आपका हल नहीं करवाऊँगा, मैंने आपको बता दिया कैसे बनाने हैं। जब आपसे नहीं बनेंगे तब आप मुझसे फिर कांटेक्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।